السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج کا لیکچر سورۃ الزمر جو کہ سورہ نمبر 39 ہے، اس کی آیت نمبر 69 پر میں آپ سے شیئرنگ کروں گا۔ اس آیت کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو لے کر ہمارے تمام کے تمام مذہبی پیشوا اور ان سب کے فالوورز اس آیت کو مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد، جب اعمال کا حساب کتاب ہوگا اس دن پر فٹ کرتے ہیں، جبکہ آیت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ دوستو، میں نے ایک نمازی قرآنسٹ کا ایک مکالمہ جو کہ ایک مفتی کے ساتھ تھا، وہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ جب میں نے وہ سنا تو اس میں بڑے بڑے بلنڈر تھے۔ ان بلنڈرز میں ایک سورہ 39 کی آیت نمبر 69 پر بھی تھا، اور وہ نمازی قرآنسٹ اس آیت پر بلنڈر مارے ہی جا رہا تھا۔ اس آیت پر جو وہ بلنڈر مار رہا تھا وہ اس کی لا علمی تھی، کیونکہ یہ نمازی قرآنسٹ اس آیت کو قیامت پر فٹ کر رہا تھا، جبکہ اس آیت میں قیامت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ آیت کا متن جو ہے اس میں لفظ قیامت ہے ہی نہیں۔ دوستو، پچھلی آیت میں سوری پھونکنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی ماضی مجہول کے صیغے میں ہے، جبکہ اس سے بھی پچھلی آیت میں تقریباً تمام صیغے ماضی و ماضی مجہول یا حاضر کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ان سب صیغوں کو ان لوگوں نے سورہ 39 کی 69 میں مضارع مجہول مستقل بنا کر پیش کیا ہے۔ اندازہ لگائے آپ۔ دوستو، میں نے تقریباً تمام کے تمام مترجمین کے تراجم پڑھے ہیں، چاہے وہ قرآنسٹ ہوں یا عام مترجمین، ان سب نے اپنے عقیدہ کے تحت اس آیت کو قیامت کے بعد جو حساب کتاب ہوگا اس دن پر تھوپا ہے، اس پر تھوپ دیا بنا سوچے سمجھے، جبکہ اس سے اگلے والی آیت میں بھی ماضی میں حاضر کی بات ہے، جبکہ آیت نمبر 67 میں یوم القیامتی آیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ القیامتی کا ترجمہ قیامت یہ لوگ کر دیتے ہیں، یہ ترجمہ ہے ہی نہیں۔ قیامتی کا ترجمہ قیامت کر دی، یہ ترجمہ ہے کیا؟ جبکہ دوستو، قیامت کا استعمال جملوں میں اگر دیکھا جائے تو انسانی خوبصورتی کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ کسی کو دیکھ کر بھی کہا جاتا ہے کہ آج قیامت لگ رہے ہو یا قیامت لگ رہی ہو، جبکہ شاعروں نے اپنی شاعری میں بھی قیامت کو کچھ یوں کر کے لکھا ہے کہ یہ آنکھیں، یہ چہرہ، یہ زلفیں، یہ کاجل، قیامت 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 قیامت، یہ شاعری میں شاعروں نے لکھا ہے، یعنی خوبصورتی سے تعبیر کیا گیا ہے قیامت لفظ کو۔ اسی طرح عام بول چال میں بھی بہت سے جملوں میں اس لفظ کو خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کسی پر ظلم ہو جائے یا کوئی تباہ حالی میں ہو تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں پر قیامت ڈھا دی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ فلسطین میں قیامت برپا کر دی اسرائیل نے۔ اب آپ دیکھیں، فلسطینی جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ تھوڑی ہو رہے ہیں، وہ تو زندہ ہوتے ہوئے بم وغیرہ لگتا ہے تو بیچارے مر جاتے ہیں، لیکن میں سبحان اللہ کہوں کہ اس کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ بنا سوچے سمجھے ہر جگہ فٹ کر دیا ہے۔ دوستو، ایسے فکرے روزانہ کی بنیاد پر آپ اور میں سنتے رہتے ہیں، ہم سب لوگ یہ سنتے ہیں، لیکن جب مذہب کی باری اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو مرنے کے بعد اٹھنے کے دن پر لے جاتے ہیں۔ اگر مرنے کے دن کے بعد جی اٹھنا کی عربک بنائی جائے تو وہ بالکل الگ ہی بنے گی، قیامت لکھا ہوا ہی نہیں آئے گا عربک میں، اگر اس کی ٹرانسلیشن کی جائے تو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی پیشواؤں اور تاریخی لٹریچر جو لکھنے والے ہیں انہوں نے ان کو ٹھیک بات بتائی ہی نہیں ہے، چاہے کوئی قرآنسٹ ہو یا حدیث پرست ہو، جہاں بھی
क़यामत का लफ्ज़ आता है फौरन मरने के बाद जी उठने वाली ज़िंदगी पर बिना सोचे समझे उसको लागू कर देते हैं, जबकि अल किताबिल मुबीन में कहीं पर ये किस हाल में इस्तेमाल हुआ है और कहीं पर किस हाल में कंटेंट के मुताबिक इस्तेमाल हुआ है, वो मैंने या आपने नहीं बतानी, वो कंटेंट इसका तय करेगा। लेकिन यहाँ तो मरने के बाद पर फिट करके बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ आम उर्दू ज़ुबान में क़यामत के लफ्ज़ के इस्तेमाल के बारे में मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि खूबसूरती के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। दोस्तों, हमारे यहाँ इसको मरने के बाद बिला झिझक बिना सोचे समझे वो फिट किया जाता है या तबाही व बर्बादी पर फिट किया जाता है, जबकि यौमल क़यामती मरकब अज़ाफ़ी है। इसके मानी में लगा रहा होगा और करें, इसके मानी है बहाली और इसके दूसरे मानी है राय और इसके तीसरे मानी फैसला। इसके मानी ये बनते हैं, इसको मरने के बाद मंसूब कर देते हैं ये लोग। आप अंदाज़ा लगाएं। मज़ीद हम इसके रूट को मद्देनज़र रख के इसके मानी मैं आपसे शेयर करूं तो खड़ा होने का ज़माना या दौरानिया जो है उसको कहा जाएगा, स्टैंड लेने का दौरानिया या वक्त है उसको कहा जाएगा, या फैसले के निफाज का दौर या दौरानिया को अल किताबिल मुबीन यौमल क़यामती कहता है। लिहाजा आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानी बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को मैंने जब पढ़ा तो कुछ सवालात सामने आए, वो मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्तिताअत रखते वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम सवालात एक स्टूडेंट के तौर पर मैं आप दोस्तों से कर रहा हूँ। तराजुम मैंने जितने भी पढ़े थे वो तकरीबन सेम ही है। ये उनमें से एक तर्जुमा मैं लगा रहा हूँ, ये समझे कि इस पर जो सवालात है वो उन सब पर भी हैं। लिहाजा तर्जुमा में इन्होंने लिखा है कि और ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी। इस पर सवाल ये है कि क्या अब आज के दिन और दौरे हाजिर में रब का नूर बुझा हुआ है या अब वो ज़मीन का रब नहीं, और क्या ये समझा जाए कि माजी में रब का नूर बुझा हुआ था और आज भी बुझा हुआ है जो अल अर्ज़ु को चमका नहीं सकता, या आज वो बेबस है क्योंकि तर्जुमा के मुताबिक ज़मीन चमक उठेगी लिखा है, यानी आने वाले दौर में जिसको ये लोग अपने अक़ीदा के मुताबिक क़यामत कहते हैं, उस दिन ज़मीन चमकेगी। जब उस दिन ज़मीन चमकेगी तो मैं सवाल दोबारा रिपीट कर दूं कि क्या आज या माजी में वो रब का नूर बुझा हुआ था? दोस्तों, मजीद ये है कि सूरा नूर की आयत नंबर 35 के मुताबिक तो रब का नूर ज़मीन और आसमान में है। जब ये नूर ज़मीन और आसमान में है तो जाहिर है नूर का काम चमकना ही होता है, तो फिर ये क़यामत पर ही क्यों ले गए इसको कि उस दिन चमकेगा, या फिर आज ये मान ले कि आसमान में तो चमक रहा है, ज़मीन में बुझा हुआ है। लिहाजा अगर हम सूरा 24 की 35 को और 69 आयत नंबर 39 की को देखते हैं तो कुरान में तज़ाद आ जाता है। लिहाजा दोस्तों, आप गौर करें, आयत में लफ्ज़ देखें कि रब्बी आया है, आप गौर करें कि यहाँ अल्लाह लफ्ज़ क्यों नहीं आया। इसके पीछे कभी आपने गौर करके सोचने की ज़हमत की है, हिकमत जो छुपी है उसको टटोला है क्या? यकीनन नहीं टटोला होगा, इसको टटोलना चाहिए था। रब जो होता है इसके मानी बनते हैं पालने वाला। लिहाजा आयत में मौजूद लफ्ज़ अल अर्ज़ु तो मारफा है, ये कौन सी अल अर्ज़ु है? क्या ये मिट्टी वाली ज़मीन है या कोई ख़ास अर्ज़ु है? जबकि अल किताबिल मुबीन मिट्टी वाली ज़मीन की बात नहीं करता, बल्कि कहाँ पर अल अर्ज़ क्या है ये आयत का कंटेंट बताएगा। यहाँ पर मिट्टी वाली नहीं है आयत में। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन में से बाद ने लिखा है कि लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखा है अमाल की किताब खोल कर रख दी जाएगी और नबियों को और गवाहों को लाया जाएगा। इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट में अमाल जो लिखा है ये हमारे प्यारे मुतरजमीन ने आयत के किन अल्फाज का तर्जुमा किया है? यकीनन आयत में तो लफ्ज़ है ही नहीं, तो ये तर्जुमा जो किया है वो अकीदा के मुताबिक किया है। आयत के मतन में
कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी वो ये कर दिया जाए अमाल की किताब, बल्कि अकीदा का टूच लगाया गया है। दोस्तों, क्या अल्लाह से कोई कमी रह गई थी, या फिर अल्लाह वो लफ्ज़ लिखना भूल गया था जिसका तर्जमा कमाल की किया जाता? क्या मुतरजमीन अल्लाह से ज़्यादा हकीम है जो आयतों में तारीख की कुतब से अपनाए हुए अपने अकीदे की वेल्डिंग करते फिर रहे हैं? मजीद ये है कि आयत का मतन अगर देखा जाए तो इसमें बिनूरी में बी का तर्जमा, बिन नबीजीना में बी का तर्जमा, बैनहुम में जो है इसका तर्जुमा भी ठीक नहीं किया गया, और बिन नबीजीना और बिनूरी में बी का तर्जुमा किया ही नहीं गया। इसका तर्जुमा जो होता है वो के साथ होता है। एक सवाल ये भी है कि ये नबी और गवाह कहाँ से लाए जाएंगे? ये सवाल इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मसलन आज आप कहते हो कि नबी आना बंद हो गए खत्म नबूवत की वजह से, तो हाजिर के लोगों के पास नबीयीन जो आए हैं वो गवाह कैसे होंगे? वो तो आए ही नहीं उनके पास। लिहाजा दोस्तों, मजीद ये सवाल इस वजह से है कि आयत में नबीयीन का तर्जुमा नहीं किया और इनको आयत में आदमी भी समझ लिया, और नबीयीन के मानी है दी हुई इंफॉर्मेशन देने वाले, इंफॉर्मेशन दिए हुए, ये सारे तराजमी इसके बनते हैं। मजीद आगे बढ़ते तो वो तर्जमीन लिखते हैं और इनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। इस पर सवाल ये है कि ये कौन से अफराद हैं जिनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तमाम इंसानों की बात हो ही नहीं रही। अगर तमाम इंसानों की बात हो रही होती तो आयत के मतन में बैनहुम नहीं बल्कि बैनन्नास होना चाहिए था, जबकि हम की ज़मीर और युज़लामून में ज़मीर मुस्ततिर, ये सब की सब ज़मायर वो पिछली आयत की तरफ लौट कर जा रही हैं, जैसा कि आयत नंबर 67 में मौजूद युशरिकून पर ये ज़मीरें जा रही हैं, और युशरिकून में वो अफराद आते हैं इनके तर्जुमा के मुताबिक उसी 67 में ही जो अल्लाह की कदर नहीं कर रहे, और बल्कि इससे भी पिछली आयतों तक इसका असर जा रहा है। दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करता चलूँ आयत का मतन और साथ में इनका तर्जुमा लगा के, तो देखें इन्होंने जो अरेबिक ग्रामर को नहीं देखा और तर्जुमा अकीदे के मुताबिक वो कर दिया है, वो मैं आपसे अब शेयर करूंगा। तो आयत का मतन कुछ यूं है, व अशराकातिल अर्जु बिनूरी रब्बिहा, इसका तर्जुमा इन्होंने जो किया है, और ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी। अब इन्होंने तर्जुमा में से लगा दिया है, जबकि मिन लफ्ज़ आयत में है ही नहीं। देख लें, आयत का मतन भी लगा हुआ है ही नहीं। दोस्तों, आयत के इस हिस्से में कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं जो फेल मज़ारे हो। अशराकती फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब है, यानी हा की ज़मीर इसमें मुस्ततिर है जो कि अल अर्जु के लिए है, यानी अल अर्जु माजी में चमक उठी थी, ये क़यामत में चमकवा रहे हैं, ये फ़र्क आया। और अल अर्जु के मुतल्लिक मैं बताता चलूँ कि सूरा 50 की आयत नंबर 4 में आयतों की फाउंडेशन को अल अर्जु कहा गया है, और 54 की आयत नंबर 12 में अल अर्ज से हुक्म मिलता है, और हुक्म मुझे और आपको कहाँ से मिल रहा है वो आपको और मुझे पता है, यानी आयतों की बेसिक या आयतों की फाउंडेशन में गौर व फिक्र करने से मिलता है। लिहाजा अल अर्जु आयतों की फाउंडेशन को कहा जाता है, या फाउंडेशन या बेसिक, इसके खाली मानी भी किए जा सकते हैं। दोस्तों, इनके वाला नजरिया लेकर अगर चला जाए तो वबूदी अल किताबू में वूदी फेल माजी मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब है, लेकिन इन मुतरजमीन ने इसका तर्जुमा मज़ारे मजहूल में कर दिया है। और मजीद आपसे ये शेयर करता चलूँ कि वूदी ये सेम लफ्ज़ सेम अलजज़ के साथ सूरा 3 की आयत नंबर 96 में इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी में वुदिअ आया है, तो मानी बनाया गया किए हैं हमारे प्यारे मुतरजमीन ने, लेकिन सूरा 39 की आयत नंबर 69 में आया है तो मानी खोल कर रख दी जाएगी किए हैं, यानी
سورہ 3 کی آیت نمبر 69 میں ماضی میں اور یہاں پر مضارع مجہول میں ترجمہ کر دیا۔ عقیدہ کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے، جبکہ دونوں جگہ صیغے ماضی مجہول کے ہیں، ترجمہ ہوگا مرتب کر دی گئی تھی۔ وضع کے معنی ہوتے مرتب کرنا، ترتیب دینا۔ لہذا دوستو مزید آیت کا اگلا حصہ لگا رہا ہوں، غور کریں، اس میں ہے کہ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اس کا ترجمہ مترجمین نے کیا ہے کہ اور نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ دوستو آیت کے اس حصے میں وَجِیءَ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے، اس کو بھی مضارع مجہول بنا کر ترجمہ کیا گیا کیونکہ عقیدہ ہے بھائی، جبکہ اس کا ترجمہ ہوگا وَجِیءَ وہ لائی گئی تھی۔ مزید آیت کا حصہ لگا رہا ہوں، غور کریں، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، جبکہ وَقُضِیَ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے، یعنی یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا وہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ دوستو سب ماضی و ماضی مجہول کے صیغے ہیں، مضارع مستقل کے صیغے نہیں ہیں، صرف یظلمون حاضر کا صیغہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حاضر کا صیغہ نہیں اس آیت میں۔ اب اس آیت کو آپ مزید دیکھیں تو اس وجیء میں جیء فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے اور اس میں ضمیر مستتر واحد مذکر غائب کی جو ہے وہ الکتاب کی طرف راجع ہے، اس کا ترجمہ ہوگا لایا گیا تھا کتاب کو۔ کتاب کہتے ہیں تحریر، مسودہ یا لکھائی یا دستور کو۔ دوستو نبیین الکتاب یعنی تحریری مسودہ کے ساتھ، اور تحریری مسودہ الکتاب کے اندر ہے، کتاب کے ساتھ نبیین ہمارے پاس لائے گئے ہیں، اور حاضرین یا کتاب میں داخل ہونے والے وہ الگ ہیں جو شہادت دینے والے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں کہ بن نبیین میں بھی حروف جارہ کا ترجمہ نہیں کیا اور نبیین کا ترجمہ کیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ یہ کیوں ترجمہ نہیں کیا گیا اس کا؟ مزید دوستو اب اس آیت کے نشانی کو دیکھتے ہیں تو سورہ 39 ہے، اس کی آیت نمبر 69 ہے، یہ پچھلی آیات کے تسلسل میں ہے، لہذا آیت کے پہلے فریز کا کانٹینٹ کچھ یوں ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور فاؤنڈیشن یا بیسک پالنے والے کے نور کے ساتھ چمک اٹھی تھی۔ دوستو پالنے والے کا نور جو ہے وہ الکتاب کا علم ہے، جو ہمارے ذہنوں کی زمین الارض کو چمکا دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہو گیا، یہ میں نے پھر بھی زمین معنی استعمال کر دی جبکہ اس کے معنی فاؤنڈیشن کے۔ لہٰذا دوستو یہاں جو ترجمہ بن رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور فاؤنڈیشن یا بیسک پالنے والے کے نور کے ساتھ چمک اٹھی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ الارض کیا ہے جو رب کے نور کے ساتھ چمکی تھی، کیا مٹی والی زمین تھی یا پھر کچھ اور ہے؟ یہ اسی آیت کے اگلے جو فریز ہے اس میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب کو مرتب کیا گیا تھا۔ دوستو الکتاب اسی چمک کی وجہ سے مرتب ہوئی، یعنی وہ چمک الکتاب میں ہے، وہ چمک نہ اٹھتی تو کتاب مرتب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الکتاب کی بیسک ہے، جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے ہی نور پر مبنی، نور پر مبنی ہے، تبھی تو یہ جو ہے کتاب کو مرتب کیا گیا۔ اب لفظ الکتاب کا ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ ہے تحریر، لکھائی، مسودہ، وہ لگا کے ترجمہ اس فریز کا کیا جائے تو وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور مسودہ یا لکھائی یا تحریر کو مرتب کیا گیا تھا۔ تحریر مرتب کی گئی جب الارض رب کے نور کے ساتھ چمک اٹھی تھی ماضی میں، لہذا کتاب ماضی میں مرتب کی گئی تھی جو آنے والے وقت کے لیے ہے۔ جب
یہ کتاب یعنی لکھائی، تحریر یا دستور مرتب کیا تو اس مرتب شدہ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، وہ تحریر کے ساتھ دی ہوئی انفارمیشنز اور داخل ہونے والوں کو یا گواہی دینے والوں کو لایا گیا تھا۔ دوستو وجیء جو ہے فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس میں ضمیر مستتر کتاب کے لیے ہے، اسی وجہ سے ترجمہ میں میں نے تحریر لگایا ہے، لہذا ترجمہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں وجیء بالنبیین والشہداء، اور وہ تحریر یا مسودہ یا لکھائی کے ساتھ دی ہوئی انفارمیشنز اور داخل ہونے والوں کو یا گواہی دینے والوں کو لایا گیا تھا۔ اب یہ آپ دیکھیں بالنبیین، تحریر کے ساتھ نبیین کو یعنی دی ہوئی انفارمیشنز کو لایا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتاب میں اور آپ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں جو اس میں انفارمیشنز دی ہوئی وہ مل رہی ہوتی ہیں، لہذا نبیین جو ہے وہ الکتاب کی دی ہوئی انفارمیشنز ہیں جو اس کے الارض میں رکھی گئی ہے، وہ ہمارے پاس لائی گئی ہے۔ لہذا دوستو مزید ہم آیت کا اگلا فریز دیکھتے تو اس میں ہے وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس کتاب نے فیصلہ کیا تھا ان مشرکین کے درمیان حقیقت کے ساتھ، اور مشرکین وہ اندھیرے میں نہیں رکھے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتاب سے فیصلہ کرتے ہیں، فوراً کہتے ہو جی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن کیا کہتی ہے، آیت کیا کہتی ہے، فوراً فیصلے کے لیے ادھر بھاگتے کیونکہ دی ہوئی انفارمیشن اسی میں ہے۔ لہٰذا قضیہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ضمیر مستتر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کتاب کے لیے اسی وجہ سے میں نے ترجمہ میں کتاب لکھا ہے وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس تحریر یا لکھائی یا مسودہ یا دستور نے فیصلہ کیا تھا ان مشرکین کے درمیان حقیقت کے ساتھ، اور مشرکین وہ اندھیرے میں نہیں رکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی فیصلہ الکتاب کا متن جو ہے وہ پڑھنے کے بعد دیتا ہے، کیونکہ الارض جو ہے وہ رب کے نور کے ساتھ چمک اٹھی تھی تو کتاب مرتب کی گئی تھی۔ لہٰذا دوستو اگر ہم ان کا عقیدہ مان لیں کہ وہ قیامت کے دن کتاب رکھی جائے گی، کتاب لائے جائیں گے، تو یہ آیت کا متن تو پھر کہہ رہا ہوگا کہ کتاب رکھی جائے گی، گواہ اور نبیین لائے جائیں گے، تو سوال یہ ہے کہ قیامت کے بعد قیامت والے دن تو یہ آیت نافذ العمل ہوگی نہیں، یعنی اس دن بھی کہا جا رہا ہو قیامت کے دن رکھی جائے گی، جی حساب جب ہوگا تمہارا، تو اس دن اس آیت کا کیا کرنا ہے، اس پہ بھی تھوڑا اگر مجھے آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ جبکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ مشرکین، فرض کرو میں مشرک ہوں اور آپ مومن ہیں، تو ہمیں جو بات چیت ہوگی فیصلہ کرنا ہوگا مجھ مشرک کے ساتھ، آپ نے تو کتاب لے کر آؤ گے نا، کتاب سے دکھاؤ گے کہ یہ یوں ہے بھائی، یوں نہیں ہے، لہذا کیا ہوگا دی ہوئی انفارمیشنز یعنی نبیین کے ساتھ، اور آپ خود جو ہے وہ آیت لے کر آؤ گے تو گواہی دینے والے آ گئے، لہذا دی ہوئی انفارمیشنز جو ہیں وہی گواہی دے رہی ہیں۔ نبیین جو ہے وہ آل کتاب میں جو رکھی گئی انفارمیشنز ہیں، وہ انفارمیشنز آج بھی آپ کے پاس تھرو کتاب موجود ہے، کتاب کے کنٹینٹ میں، لہذا ان کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو ترجمہ کچھ یوں ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور فاؤنڈیشن یا بیسک پالنے والے کے نور کے ساتھ چمک اٹھی تھی۔ جب یہ چمک اٹھی تھی پالنے والے کے نور کے ساتھ تو کیا ہوا تھا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب کو مرتب کیا گیا تھا۔ فاؤنڈیشن چمک اٹھی تھی تو کتاب کو مرتب کر دیا گیا تھا، لہٰذا مزید جب مرتب ہوگی تو اس کے ساتھ کیا چیزیں تھیں جو ہمارے پاس ہیں وہ بتایا گیا ہے وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، تحریر یا لکھائی یا مسودہ کے ساتھ دی ہوئی انفارمیشنز اور داخل ہونے والوں کو یا گواہی دینے والوں کو لایا گیا تھا۔ اب دیکھیں داخل اس میں میں بھی ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتا ہے، وہ ہم کی تحریر کے ساتھ جو دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ مزید آیت کے آخری حصے میں ہے کہ
وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ وَہُم لا یظلمون، اس کتاب نے فیصلہ کیا تھا ان مشرکین کے درمیان حقیقت کے ساتھ، اور مشرکین وہ اندھیرے میں نہیں رکھے جاتے ہیں، اندھیرے میں نہیں رکھے جاتے، کیونکہ کتاب مبین ہے، کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس پر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ نکالے جو ہیں ان سے ہوشیار رہیں، یہ ہر چیز قیامت پر پھینک کے بیٹھے ہیں، کیونکہ حاضر میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبیین جو ہے وہ اس تحریر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی دی ہوئی انفارمیشنز جو ہیں وہ اس تحریر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر نبیین کو یہاں بندہ سمجھ لیا جائے تو ہمارے پاس تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں، ہم پر تو گواہ بن ہی نہیں سکتا ہے وہ۔ اب خود سوچیں۔ لہٰذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔